جس عورت کی ہاتھ کی انگلیاں نرم ملائم ہوتی ہیں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لینے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ بال گیلے ہوں تو بالوں میں تیل لگانے سے گریز کرو ورنہ بال جلدی گر جائیں گے۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ پاک ہی رہتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو گھیر نہیں سکے گی۔ معدے کی تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے تم پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک کی تدبیر اور چاہت سب پر باری ہے۔ کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہو تو ایک گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو اور شام کے وقت پی لیجئے۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانا گردے کے درد سے نجات دلانے کا باعث ہے۔ کھیرے کے استعمال سے آپ پیشاب کے امراض دور کر سکتے ہیں۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے مہرے 30-35 سال کی عمر میں ہل جائیں گے۔ لال لوبیا کھانے میں شامل کر لیا کریں۔ آئرن کی کمی پوری کرنے کے علاوہ مسوڑے بھی مضبوط کرتا ہے۔ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اگر ہمارا وقت اچھا ہو تو اس عورت سے فاصلہ رکھو جس کے لباس میں بدن اور بولتے وقت بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے اس کے بعد اس میں سلاد رکھیں تو زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے بہت مفید ہے۔ دودھ پینے کا عمل بدن کو پرسکون کرتا ہے۔ جو کا دلیا دل کے مریض کے لیے راحت بخش اور غم کو ہلکا کرنے والا ہے۔ گر وہی چمکتے ہیں جو ماں باپ کے سفید بالوں سے روشن ہوں۔ سرسوں کے آئل میں کیسٹر آئل ملا کر لگاؤ، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ روزانہ صبح کے وقت 40 منٹ پیدل چلنے سے آپ کے وزن میں کمی آئے گی۔ لونگ کا مسلسل استعمال کرنا بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ اگر رات سوتے وقت خواب اچھے آ جائیں تو جان لو گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آئے گی۔ مسوڑے سوج جانے کی صورت میں نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلی کرو، مسوڑوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ پستہ آپ کے معدے کو طاقت دیتا ہے، اس سے گردے بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ حیض کے دنوں میں درد زیادہ ہو تو ایک چٹکی ہینگ نیم گرم پانی سے لیں، فوری سکون ملتا ہے۔ خواتین کی جلدی جھریاں روکنے کے لیے روزانہ رات سوتے وقت زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ عورت کی اصل خوبصورتی اس کا صبر اور خاموشی میں چھپی عقل ہوتی ہے۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے تخم ملنگا کو دودھ میں ابال کر شہد کے ساتھ پئیں، ہفتے میں 3 بار۔ ذہنی کمزوری ہو یا یادداشت کمزور ہو، روزانہ 7 بادام پانی میں بھگو کر کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ پیٹ کی گرمی ہو تو آملے کا رس اور شہد صبح خالی پیٹ لیں، بدن ٹھنڈا رہے گا۔ طاقتور وہ نہیں جو غصہ کرے، طاقتور وہ ہے جو معاف کرنا جانتا ہو۔ اولاد نافرمان ہو تو ہر جمعرات کو عصر کے بعد 313 بار یا حفیظو پڑھ کر اولاد پر دم کریں۔ بچوں کو نزلہ زکام ہو تو تلسی کے پتے اور شہد کا قہوہ پلائیں، قدرتی دوا ہے۔ حمل نہ ٹھہر رہا ہو تو کلونجی، دار چینی اور شہد ملا کر 3 ماہ تک مسلسل لیں۔ ماہواری کے بعد جہاں نیت صاف ہو وہاں رب خود راستے بنا دیتا ہے۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے ہر دن فجر کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ شوہر بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے یا ودودو 100 بار روزانہ پڑھ کر دل سے دعا کریں۔ شوہر کی توجہ پانے کے لیے کھانے میں بسم اللہ
اور درود شریف پڑھ کر نرمی سے پیش آئیں۔ عورت کی دعا اور مرد کی وفا اگر سچے ہوں تو رشتہ جنت بن جاتا ہے۔ شوہر اگر توجہ نہ دے تو روزانہ نماز کے بعد یا ودود 100 بار پڑھ کر اس کا تصور دل میں لائیں، پھر محبت سے دعا مانگیں۔ بیوی اگر ناراض ہو تو اس کے لیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں۔ میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے جمعے کے دن میٹھا بنا کر یا جامعوں 121 بار پڑھ کر کھلائیں۔ محبت وہ نہیں جو دکھائی دے، محبت وہ ہے جو خاموشی سے دعاؤں میں ہو۔ نرینہ اولاد کے لیے ہر نماز کے بعد رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 7 بار پڑھیں۔ حمل کے لیے مرد اور عورت دونوں کو 41 دن تک کلونجی، شہد اور دودھ صبح خالی پیٹ لینا مفید ہے۔ اگر لڑکیوں میں حمل نہ ٹھہرے تو یا مصورو 100 بار روزانہ پڑھیں۔ اولاد جیسی نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب خالی جھولا روتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے چاول کا آٹا، ہلدی اور دودھ ملا کر پیسٹ بنائیں، ہفتے میں 3 بار لگائیں۔ چہرے پر چمک لانے کے لیے ارک گلاب میں لیموں کا رس ملا کر دن میں 2 بار لگائیں۔ خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں، نیت کی ہو تو چہرہ خود نکھر جاتا ہے۔ قبض کے لیے رات کو سوتے وقت 2 چمچ اسپغول نیم گرم دودھ میں ڈال کر پئیں۔ بھوک کم لگتی ہو تو صبح خالی پیٹ ادرک کے ٹکڑے پر کالا نمک لگا کر چوسیں۔ صحت کی قدر کرو کیونکہ بیماریاں آ کر سکھا دیتی ہیں کہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ 1 چمچ ملتانی مٹی میں اتنا ارک گلاب شامل کریں کہ پیسٹ بن جائے۔ یہ روزانہ 15 منٹ چہرے پر لگائیں۔ 3 دن میں چہرہ چمک اٹھے گا، رنگت دودھ جیسی سفید، چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ رات کو سونے سے پہلے دہی میں لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، صبح دھو لیں، رنگ صاف اور داغ دور ہوں گے۔ بال جڑ رہے ہوں تو پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ملا کر سر کی جڑوں میں لگائیں، کمال کا رزلٹ آئے گا۔ خود کو سنوارنا عبادت ہے اگر نیت صاف ہو۔ مردانہ کمزوری کے لیے 2 عدد کھجور، تھوڑا سا شہد اور 1 چٹکی دار چینی صبح نہار منہ کھائیں۔ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے 15 منٹ پیدل چلنا مردانہ طاقت کو بحال کرتا ہے۔ روزانہ 1 انڈا، 1 چمچ شہد اور 7 بادام، یہ تینوں کمزوری کے دشمن ہیں۔ رزق میں برکت کے لیے روز صبح سورہ واقعہ پڑھنا معمول بنا لیں۔ مرد وہی ہے جو وقت، صحت اور رشتے کو سنبھالنا جانتا ہو۔ یا فتاح یا رزاق فجر کے بعد 100 بار پڑھا کریں، رزق حیرت انگیز طریقے سے بڑھے گا۔ پانی والے کسی بھی برتن پر سورہ کوثر 7 بار پڑھ کر دم کر دیں، دکان یا گھر کے کونے میں رکھ دیں، رزق کی بندش کھل جائے گی۔ جس نے شکر کرنا سیکھ لیا اسے کبھی فقر کا سامنا نہ ہوگا۔ جو رب سے جڑ جائے پھر کسی دشمن کی طاقت نہیں چلتی۔ دل کی گھبراہٹ ہو تو 11 بار سورہ رات کی آیت 28 پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ چہرے پر رونق کے لیے روز نہار منہ شہد اور نیم گرم پانی پینا شروع کر دیں۔ گھر میں بے برکتی ہو تو 7 دن مسلسل یا وہابو 100 بار پڑھ کر دعا کریں۔ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو دنیا کے سارے دروازے کھول دیتی ہے۔ شوہر کو محبت میں لانے اور قابو میں رکھنے کا عمل، روزانہ صبح شوہر کے نام کا تصور کر کے 41 بار یا ودودو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی شوہر کو پلائیں۔ محبت میں دعا کی طاقت زنجیر سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ بچوں کو ذہین اور فرما بردار بنانے کا روحانی نسخہ، روزانہ نماز کے بعد بچوں کے لیے 7 بار سورہ فلق، سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں۔ اگر بچہ ضدی یا غصے والا ہو تو اس کے لیے یا حلیمو 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ تعلیم میں کامیابی کے لیے ہر جمعرات کو سورہ طٰہٰ کی
آیت 114 پڑھ کر دعا کریں، رب زدنی علماً۔ بچوں کی تربیت مال نہیں مانگتی، وقت اور دعائیں مانگتی ہے۔ اگر بار بار سانپ کا خواب آئے تو دشمن یا حاسد کی نشانی ہے۔ سورہ فلق روزانہ پڑھیں۔ اگر اڑنے یا پانی میں بہنے کا خواب آئے تو آپ کی روحانی ترقی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی مردے کو خاموش بیٹھا دیکھیں تو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا پیغام ہوتا ہے۔ خواب تقدیر کے اشارے بھی ہو سکتے ہیں، بس سمجھنے والا دل چاہیے۔ نظر بد، بندش حسد اور دشمن سے نجات۔ ہفتہ اور منگل کے دن کالا دھاگا سورہ فلق سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر باندھیں، نظر نہیں لگے گی۔ اگر لگاتار بیماریاں یا نقصان ہو رہے ہوں تو ہر جمعے کو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ یا حفیظو روزانہ 99 بار پڑھیں، انشاءاللہ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔